الحمدللہ۔ گزشتہ ہفتہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ۔ آج بھی اسی ضمن میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ناک سے شروع کیا جائے اور سر تک لے جایا جائے۔ اس کو باضابطہ نقشہ بنا کر کے آپ کو سمجھایا گیا تھا، اس نقشے کی آج بھی ضرورت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے کہ بتایا گیا تھا۔ یہ چلا یہاں سے، اور یہ تصور کرتے ہوئے یہاں دماغ کے ایک دم اوپری پرت تک، یہاں تک لا کھینچ کے لے جاتا ہے۔ لا، گردن بھی تھوڑی اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے بتایا گیا تھا آپ کو کہ الہ جو ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں، اور پھر یہاں جو ہے وہ دل ہے۔ تو پھر یہاں سے گردن موڑتے ہیں اور الا اللہ اس دل پہ، اور اس دل پہ کے اندر میں ایک کالا ڈاٹ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک۔ اس ڈاٹ الا اللہ کے نقش کرتے ہیں، لا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تو ایک بار پڑھنے کا ہوا، اب اس کو تین بار پڑھتے ہیں۔ تین بار اس طرح سے کہ یہ لا ایک بار کہا، لا ایک بار کہا، یعنی یہ لا، الہ بھی ایک بار کہا، یعنی یہ پاٹ، پہلا حرف یہ لفظ، دوسرا لفظ یہ سیکنڈ لفظ۔ اس کے بعد الا اللہ یہاں سے جب گئے تو اس کو تین بار کہنا، اور اس تین بار ایک ہی ساتھ میں تین بار ادا کرنا ہے الا اللہ کو۔ کہ یہاں سے ایک بار کہا الا اللہ، پھر سر کو گھمایا، پھر گھما کر کے پھر سر ادھر لے گئے، اور پھر یہاں سے دوبارہ کہا الا اللہ، پھر سر کو گھمایا، پھر تیسری بار کہا الا اللہ۔ یہ تین بار کہنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور ایک ہی سانس میں کہنا۔ اس کو کہتے ہیں سے ضربی، یعنی تین تھری ٹائم کہنا، تین بار، یہ تین بار والا ہوا۔ اسی طرح سے 10 بار والا ہوتا،
جب 3 بار والے کی پریکٹس ہو جاتی ہے تب 10 بار، اس لیے کہ 10 بار جو کہا جائے گا نا تو اس 10 بار میں جو ہے ایک ہی سانس میں 10 کا بولنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ایک ہی سانس میں 10 مرتبہ. تو اس کو کہتے ہیں 10 ضربی. 3 بار سے ایسے ایسے بڑھاتے جائیے، اگر پریکٹس کرنی ہے تو 3 بار 4 بار 5 بار اس کی مشق بڑھاتے جائیے. کیمرہ دیکھو، مشق بڑھاتے جائیے، اور جیسے ہی مشق بڑھایا تو پھر آپ 10 بار ہو گیا، 10 بار کی پریکٹس لگاتار کراتے رہیے. 10 بار کی پریکٹس شروع کیا تو کرتے رہیے، لیکن جب بھی اس کی مشق کی جائے گی، جب بھی اس کو پڑھا جائے گا تو 10 بار والے ہوں یا 3 بار والے ہوں، پہلے 1 بار والا تو پڑھنا لازمی ضروری ہے. جب تک 1 بار والا نہیں پڑھا جائے گا تو 3 بار والے میں کا فائدہ نہیں ہوگا. اب مثلا کوئی شخص پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو 1 بار والا 50 بار پڑھ لے. 1 بار لا الہ الا اللہ کی ضرب والا 50 بار پڑھے، اس کے بعد پھر تب 3 بار والا 50 بار پڑھے. اگر تک گیا ہے تو 1 بار والا 50 بار پڑھے، 10 بار 50 بار پڑھے. اور ہم نے بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا سے جو لوگ پڑھتے ہیں 10 بار 11 بار، یہ کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ آج کل جیسے ایک دستور چل گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار ذکر کرتے ہیں. تو یہ بزرگوں کے ہاں ایسا کہیں پر میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار ذکر کیا جائے، بلکہ جب بھی کیا جائے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 5 کا یہ رہے، 5 بار کا، جب بھی ہو تو 5 بار کا ہو. تو یہ تھا کلمہ پڑھنے کا ذکر لا الہ الا اللہ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر نفی اور اثبات. یہ سمجھنے کی چیز ہے، ذکر نفی اور اثبات. اس کلمے کا دو حصہ، لا الہ الا اللہ اور یہ محمد الرسول اللہ. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کا 2 پارٹ ہے. یہ پہلا پارٹ اور یہ دوسرا پارٹ. پہلے پارٹ میں لا الہ، اور دوسرے پارٹ میں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ کو کہتے ہیں نفی. نفی نفی جس کا ترجمہ یہ کہیے کہ جس کا معنی ہے نہیں، انکار، نو. انکار ہے. اور الا اللہ اس بات. یہ انکار ہے، یہ نو ہے یعنی انکار. یہ انکار، یہ اقرار، یعنی یہاں 1 نمبر والا. اس کو کیا کہیں گے؟ انکار. اور یہ 2 نمبر، اس کو کیا کہیں گے؟ اقرار. تو جب انکار بولتا ہے انسان
صحابہ کرام جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ انکار کی کثرت کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے منع، جو اس لائن کا مکمل یوں کہیے کہ تصوف کا اور روحانیت کا کھلاڑی بن جاتا ہے، تب وہ انکار کی کثرت کرتا ہے اور اقرار ایک بار کرتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے ہے کہ انکار ایک بار اور اقرار بار بار، جو ہم نے بتایا ابھی، انکار ایک بار اور اقرار بار بار۔ کیسے؟ جیسے کہ ابھی بتایا، اب انکار کس چیز کا؟ لا کے معنی ہی ہوتے ہیں نہیں، لا کے معنی نہیں، اور الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود نہیں، یعنی نو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں معبود، معبود۔ معبود تو پہلے حصے میں آدمی انکار کرتا ہے کوئی معبود نہیں، اس وقت ایک تصور ذہن میں رہنا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے، کوئی معبود نہیں تو پہاڑ معبود نہیں، سورج معبود نہیں، چاند معبود نہیں، مورتیاں معبود نہیں، پیڑ درخت معبود نہیں، انسان معبود نہیں، حیوان معبود نہیں، کائنات کی کل چیزوں کا تصور، ساری کائنات کا تصور، سب کو ایک بار میں گویا اس کے معبود ہونے کو گویا ذہن سے مٹا دینا ہے، کوئی معبود نہیں، یہ کوئی معبود نہیں، کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ پوری کائنات، چاند سورج ستارے پہاڑ دریا زمین آسمان، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کا مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، کوئی نہیں۔ تو جب کوئی نہیں کہا تو اس وقت سب کا انکار، مخلوق کا جو چیز پیدا کی گئی ہے سب کا انکار کیا، تب پھر خالق کا خیال لایا اور پھر اس وقت کہا الا اللہ، یہ یعنی یہ اقرار، یہ اقرار ہوا الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایک بار اور اقرار بار بار، اس کی مشق ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہہ چکتے ہیں کہ اقرار و انکار ہو گیا، اس وقت تک کلمہ پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ بول لیا جائے۔ یعنی اب محمد رسول اللہ کیسے بولا جائے گا؟ کلمے کی تکمیل ہوتی ہے کہ جب تک کہ کلمے کا اثر اس وقت تک پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زبان سے بھی کلمہ ہو اور دل میں بھی کلمہ ہو۔ اس لیے جب محمد الرسول اللہ بولا جائے گا تو کوئی ضرب نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں، زبان سے محمد الرسول اللہ، زبان سے محمد الرسول اللہ، اور دل میں
اس کا یقین، دل میں اس کا یقین، صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، دل میں اس کا یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین تو پیدا ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کا یقین، اور محمد الرسول اللہ ایسا کلمے کا وہ حصہ ہے کہ جس کو ادا کر لیا جائے تو ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان والا ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے گا ایمان نہیں ہوگا، اس لیے محمد رسول اللہ کو بالکل اطمینان سے آخر میں جب ذکر مکمل کیا تب لا الہ الا اللہ کی ضرب مکمل ہوا، تب پھر بولا گیا محمد الرسول اللہ، زبان سے بھی ادا کیا جائے اور دل میں بھی یقین ہو۔ کیا مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کون اللہ؟ وہی جس کے سوا کوئی معبود، یہی ہے کلمہ طیبہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب بھی بولنے والا جب بولتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس کا مطلب خود بخود ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس میں شامل، اس لیے کہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب ہمارے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر کلمہ پڑھنا ہی۔ تو یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ابھی تک کی، کلمہ پڑھنے کے تعلق سے، ذکر کرنے کے تعلق سے۔ تو یہ ذکر کیا جائے گا تو اس میں جب ریپیٹیشن والا ذکر ہوتا ہے، یعنی 6 ضربی 4 ضربی 10 ضربی، تو اس وقت ریپیٹیشن والے ذکر میں سانس روکی جاتی ہے اس کے ریپیٹ کرنے میں، لیکن جب ریپیٹیشن کے ہے تو ہر بار میں سانس لینا۔ کیوں سانس لینا ہے؟ اس لیے ہر بار میں سانس لینا ہے تاکہ یہ اتنا ہڑبڑی میں نہیں ہو، جیسے لوگ کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک مذاق جیسا ہو گیا۔ جس وقت یہ پڑھے تو بہت ہی یکسوئی کے ساتھ، اور کہتے یہ ہیں کہ جب ذکر کے لیے بیٹھا جائے تو تنہائی ہو، لوگوں کی ایسی آوازیں نہ ہو کہ اس کے ذکر کے میں اس کو ڈسٹرب دے، اندھیرا ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور جہاں پہ بیٹھنے میں اچھا لگے، سکون، مصلی بچھا کر کے، اور خوشبو لگا کر کے، اگر اگربتی وغیرہ تھوڑی دور پہ جلانا چاہتے ہیں تو جلا دیں، اور نہیں تو جسم میں لباس میں خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد ذکر کریں بالکل یکسوئی کے ساتھ، دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں کو ذہن سے ہٹا کر کے صرف اللہ کا تصور۔ اسی لیے اس میں سے تصورات ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، ساری دنیا کی معبودیت کی نفی، جس کو دنیا میں لوگ طرح طرح سے کسی کو خدا بنا لیا، کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی کو کچھ بنا لیا، کسی کو خدا کا اوتار بنا دیا، ان تمام کی نفی، تمام کا انکار۔
اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار. اس کے بغیر کوئی بھی ذکر آگے نہیں چل سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں کمال نہیں حاصل ہو جائے. اور ہم نے پہلے بتایا تھا، کچھ چیزیں لکھ کر کے دی تھیں کہ اس میں کیا کیا پہلے پڑھنا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے پہلے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مین چیز جو ذکر الہی کرنی ہے، اس ذکر الہی سے پہلے اس راستے کی طرف بڑھنا بھی تو پڑے گا نا، کہ اب جا کے ذکر الہی کرنی ہے. یعنی اپنے قلب کو اور ذہن کو پر تیار کرنے کے لیے پہلے وہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے استغفار، پہلے اپنے گناہوں کی توبہ، اور اس کے بعد درود پاک. اور درود پاک اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے، کوئی بھی ذکر کیا جائے، اگر اس میں درود پڑھا جائے تو سب بیکار ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا اور سب چیزیں پڑھی جائیں اس سے زیادہ درود پڑھا جائے. تو درود پاک، پھر درود پاک کا کے بعد جو اللہ و حاضری اور اللہ و ناظری وغیرہ کا بتایا تھا وہ پڑھا جائے. اگر کوئی ایسی چیزیں اور ہوں وحدانیت کی جو لوگ پڑھ سکتے ہوں، جیسے حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جب یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کر چکے، اب دوسرا ذکر جو آتا ہے اس کی بھی ابتدا آپ کو کر دیتے ہیں کہ اس کو کم سے کم لگاتار کرنے والے لوگ کم سے کم 6 مہینہ لگاتار کریں، 6 منتھ کنٹینیو اس ذکر کی ضرب لگائیں. اور یہ تقریباً 100-200 بار روزانہ، تب اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اور اس کی پریکٹس ہو جانے کے بعد پھر آگے کا ذکر کریں. بہت سے لوگ کرتے یہ ہیں کہ سارے ذکر کو ایک بار شروع کر دیتے ہیں، اس سے فوائد کم حاصل ہوتے ہیں. اب آپ کو بتائیں یہ کہ آگے کیا کرنا. اللہ، تو یہ ذکر کیسے کرنا؟ اس کو ہم لوگ اہل تصوف بولتے ہیں اللہ، اس پیش کو کھینچ کے جب پڑھیں گے اللہ، اس کو اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے کہ اللہ اور ہو الگ الگ، ایسے ہے بعض کے نزدیک، ایسے ہے.
لیکن بہرحال اللہ ہو، تو اس کے ذکر کا طریقہ یہ ہے، اس کو بھی 50 بار کم سے کم کرنا چاہیے۔ اس کو بھی ناف سے شروع کریں گے۔ اور یہاں سے بولیں گے اللہ اللہ، اور ہو جو ہے اللہ بولے نیچے سے اللہ ہو۔ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں ہو دہنی طرف کو، لیکن ہمارے یہاں سلسلے میں قلب کی طرف، دل کی طرف، لا یہی اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اور اللہ پڑھنے کا طریقہ، اللہ بولنے کا، اس کو بھی بہت توجہ سے سنیے۔ اللہ جب بولتے ہیں تو دو طرح سے، یہ طرف کا قاعدہ ہے۔ ایک تو ہوا اللہ، عام طور پر لوگ بولتے ہیں اللہ اللہ ہو۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ بولنے میں لام کو تھوڑا سا گاڑھا کیا جاتا ہے، بھاری کیا جاتا ہے۔ زبان تالو، زبان کا بیچ والا حصہ تھوڑا تالو میں سٹتا ہے جب اللہ بولے تو۔ یہ قرأت کا قاعدہ، اللہ الف کے اوپر اگر زبر ہے تب۔ کیسے؟ اللہ 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 اللہ۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں اللہ، یہ نہیں ہے، لام کو تھوڑا موٹا کرنا، اس کو قرأت کے قاعدے میں اس کو کہتے ہیں پر کرنا، اس طریقے پر پڑھا جائے گا۔ یہی صورتحال لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اللہ میں بھی ہو گئے۔ تمام حروف کی ادائیگی صحیح کرنے سے اس کے فوائد صحیح ہوتے ہیں۔ اگر حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کیا جائے گا تو اس کے فائدے بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ ہو، پھر اس کو جب اس کی مشق ہو جاتی ہے 2 4 6 مہینے تک اللہ ہو کی، تب مشق کرتے ہیں ہو اللہ کی۔ اس کو ہم پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ کل کا مطلب یہ کہ اگلے ہفتے، اس لیے کہ دو آج بات ہو گئی، ایک 3 بار ضرب لگانے والی اور ایک اللہ ہو۔ اور ہو اللہ جب ہوگا تو ہو اللہ کا تعلق نہ ناف سے ہے نہ دماغ سے، اس کے لیے بہت الگ جانا پڑتا ہے، اپنی روحانی قوت سے، اپنے فکری، اپنی ذہنی قوت سے۔ جب تک کہ اس کی پریکٹس خوب اچھی طرح سے نہیں ہو جاتی ہے، آپ کی آواز میں خود بخود گونج پیدا ہو جائے کہ جب ذکر کرے تو دوسرے کے اوپر اس کا اثر پیدا ہو جائے، دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے آواز۔ ہم نے پہلے بتایا تھا بہت ابتدائی کے اس میں ایپیسوڈ میں کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام ذکر کر کے دوسروں پر اثر ڈالتے تھے۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ دل کے اوپر اثر ڈالا جا رہا ہے۔ پیران طریقت اور کاملین کا یہ
ہوتا ہے کہ اپنے دل پر نہ ڈال کر کے دوسرے کے دل پر ڈالتے ہیں، اس کے قلب کی صفائی کے لیے. دوسرے کے دل پہ ڈالا، اس کا دل صاف ہو گیا. ذکر ہم نے کیا اور اللہ اس کے دل پہ ڈالا تو اس کا دل صاف ہو گیا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ذاکر اپنی عمر کا ایک طویل حصہ ذکر میں گزارتا ہے. تب 2 مہینہ 4 مہینہ 2 سال 4 سال سے نہیں ہوتا، ایک طویل حصہ 10 سال 15 سال تک لگاتار ذکر کر چکا ہے، اور اس کے ذکر میں کی آواز میں کا جو ذکر کا جو نور ہوتا ہے، اس آواز کے ساتھ ایک کمپن کی شکل میں پھیلتا ہے. اور جب وہ پھیلتا ہے تو جو ارد گرد رہتا ہے اس کا دل اندر سے اس کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے ذکر کی آواز سن کر کے. ایسا ذکر ہونا چاہیے. پھر ذاکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر الہی میں جب مشغول ہو جاتا ہے، تب پھر اس کے پورے جسم کا ایک ایک حصہ ذکر کرتا ہے، بلکہ زبان ذکر کرتی ہے، قلب ذکر کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ذکر کرتے ہیں، روئے روئے ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا پہلے کہ انسان کے جسم میں 70 ٹریلین 70 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. ہر سیل ذکر الہی کرنے لگتا. اس لیے کہ اس سیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سیل کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو گویا اس کے اندر وہ خود ہے موجود. یعنی ایک انسان اپنے جسم کے ایک ایک کن میں وہ خود موجود ہے، تو گویا ایک انسان 70 میں بٹ سکتا. اس کی 70 ٹریلین زبان ہو سکتی ہے، 70 ٹریلین اس کا دل ہو سکتا ہے، 70 ٹریلین اس کا دماغ ہو سکتا ہے، 70 ٹریلین اس کے من کی آواز ہو سکتی ہے. اور بزرگان دین اسی کو جاری کرتے ہیں کہ ایک زبان سے خدا کا نام نہ لے، بلکہ 70 کروڑ زبان سے، 70 ارب 70 کھرب زبان سے وہ نام لے. ایک بار اللہ کہے تو اس کے جسم کا ہر سیل اللہ پکار اٹھے. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہماری پریکٹس خوب ہوگی، مشق خوب ہوگی. اس لیے کہ مشق کا معاملہ بہت زبردست ہے، پریکٹس کرنے کا. ہر چیز دنیا کی چیزوں میں جب تک آپ اس کی مشق، اس کا ایکسرسائز بار بار نہیں کرتے رہیے گا، اس وقت تک اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے. اسی طرح سے بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو آدمی جس کام میں زیادہ اس کا دماغ لگ جاتا ہے تو سوتے جاگتے ہر وقت اسی چیز کو اس کے ذہن میں وہ بات گھومتی رہتی ہے. تو ہمارا دماغ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لگ گیا تو ہمارا ذہن دل دماغ ہر وقت وہی پڑتا رہے گا. آپ کو ایک کام لگاتار مہینے بھر تک کرتے رہیے تو ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، ہم کو یہ کرنا، ہم کو یہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ ذکر کر سکیں. ورنہ مجلس میں آ کر کے یا آن لائن سن کر کے سب چیز پڑھ کر کے اتنی محنت کر کے، اتنی محنت سے آپ کو سکھا کر کے اگر آپ نے نہیں پڑھا، عمل نہیں کیا دھرا بیکار. صرف اس لیے تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ بڑی اچھی باتیں بتائی گئیں، بہت دل خوش ہو گیا، ایسا آج تک نہیں سنا تھا، اتنا اچھا اچھا بتایا، یہ بالکل ذہن میں اتر گیا. ارے اتارا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو کیجیے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق بخشے کہ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں اور تصوف کے راستے میں، روحانیت کے راستے میں ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا قلب پاک ہو سکے۔ اب یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ، تیرے ذکر کی باتیں ہوئی اسے قبول فرما اور توفیق فرما۔ تیرا نام لینے، تیرا ذکر کرنے، تیری تعریف کرنے، تیری بیان کرنے، تیرا تذکرہ کرنے اور تجھے دل سے یاد رکھنے کی توفیق فرما۔ تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، خیر کی، بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے ہم تمام لوگوں کو دین دنیا کی فلاح، کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے رب العالمین ان سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما، سبوں کی حاجتوں کو پوری فرما، سبوں کی مرادوں کو پوری فرما۔ انہوں نے اپنے بچیوں کی شادی کے لیے درخواست کی ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کا جوڑا بہم پہنچا دے اور ان کا رشتہ طے ہو جائے، شادی کے انتظامات ہو جائیں۔ اے رب العالمین، جو لوگ بے روزگار ہیں اور انہوں نے روزگار کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کے کو روز لگ جائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے، انہیں نوکری مل جائے، نوکری میں ترقی عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جن کے گھر والے، عزیز اقربا، دوست احباب بیمار ہیں، ان سبوں کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما، خیر اور بھلائی عطا فرما، گھروں میں سب کے برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ سن رہے تھے، موجود تھے، آ کے چلے گئے، ان تمام لوگوں کے اوپر اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔